السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی عظیم خاتون کی کہانی سننے جا رہے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، لیکن بہت کم لوگ ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے ایک عظیم نبی کا ساتھ دیا، مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں اور ایک مثالی بیوی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے صفورہ علیہ السلام کی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی زندگی سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں جو آج کی خواتین کے لیے بہترین رہنمائی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ اور ایمان افروز سفر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہ بہت مشکل حالات میں تھے۔ انہوں نے فرعون کے ایک شخص کو غلطی سے مار دیا تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے مصر چھوڑنا پڑا۔ یہ سفر انتہائی مشکل تھا، کئی دن کی پیدل مسافت، گرم صحرا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی سامان، نہ کھانا، نہ پانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہ تھکے ہارے، بھوکے پیاسے تھے۔ ان کے جوتے پھٹ چکے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور جسم کمزوری سے نڈھال تھا۔ شہر میں داخل ہوئے تو ایک کنویں کے پاس پہنچے جہاں بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دو خواتین کو دیکھا جو اپنی بکریوں کے ساتھ ایک طرف کھڑی انتظار کر رہی تھیں۔ یہ دونوں بہنیں تھیں اور ان میں سے ایک صفورہ تھیں۔ وہ بھیڑ میں آگے نہیں بڑھ رہی تھیں، حیا اور شرم کے ساتھ ایک طرف کھڑی انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور ان کے دل کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان خواتین کے پاس جا کر پوچھا، تم کیوں انتظار کر رہی ہو؟ کیوں نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی؟ صفورہ نے بڑے ادب اور حیا کے ساتھ جواب دیا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے اپنے جانور ہٹا نہیں لیتے۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور چل پھر نہیں سکتے، اسی لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل پسیج گیا۔ یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ صفورہ نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نہیں ہیں یا ہم کمزور ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی شائستہ اور حیادار انداز میں اپنی مجبوری بیان کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ ان کی مدد کریں گے، باوجود اس کے کہ وہ خود تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، مسافت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے ان دونوں بہنوں کی بکریوں کو پانی پلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کنویں پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا تھا جسے 10 آدمی مل کر ہٹاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا۔ یہ ان کی جسمانی طاقت کی دلیل تھی۔ پانی پلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور دعا کی، اے میرے رب، میں جس خیر کی بھی ضرورت رکھتا ہوں مجھے اس کی سخت حاجت ہے۔ یہ دعا ان کی بے بسی اور اللہ پر مکمل بھروسے کو ظاہر کرتی ہے۔ صفورہ اور ان کی بہن نے یہ سارا منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص کتنا مہذب ہے، کتنا طاقتور ہے اور کتنا بے لوث ہے۔ انہوں نے کوئی بدلہ نہیں مانگا، کوئی احسان نہیں جتایا، بلکہ چپ چاپ اپنے کام سے چلے گئے۔ جب صفورہ اور ان کی بہن گھر واپس پہنچیں تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹیو، آج اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ روزانہ تو تم دیر سے آتی ہو۔ صفورہ اور ان کی بہن نے اپنے والد کو پورا واقعہ سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مصری شخص نے ہماری مدد کی، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اور پھر چپ چاپ چلا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ایک نبی تھے اور انہیں لوگوں کی پہچان تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، جاؤ اس شخص کو یہاں بلا لاؤ تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں اور اسے کھانا کھلائیں۔ صفورہ واپس گئیں۔ یہاں ایک بہت اہم واقعہ ہے جو صفورہ کی شخصیت کو واضح کرتا ہے۔ جب صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئیں تو انہوں نے بڑے ادب، حیا اور شرم کے ساتھ انہیں پیغام دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ صفورہ نے نظریں نیچی رکھیں، دور سے ہی پیغام دیا اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو ہماری مدد کا اجر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صفورہ کے پیچھے چل رہے تھے تو تیز ہوا سے صفورہ کے کپڑے ہل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، اے خاتون، آپ میرے پیچھے چلیں اور راستہ بتاتی جائیں۔ یہ ان کی تقویٰ اور پاکدامنی کی دلیل تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے کھانا پیش کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے یہ مدد کسی اجر کے لیے نہیں کی تھی، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یہ اجر نہیں ہے، یہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور اپنی پوری کہانی سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سب کچھ سن کر کہا، گھبراؤ نہیں، تم محفوظ ہو، تم ظالم قوم سے بچ گئے ہو۔ اب یہاں ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ صفورہ نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، اس شخص کو ملازم رکھ لیں، یہ بہترین شخص ہے جسے آپ ملازم رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ قوی اور امین ہے۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں بھی آئے ہیں۔
سفورہ نے صرف چند گھنٹوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 اہم خوبیاں پہچان لی۔ پہلی خوبی قوی یعنی طاقتور۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر ہٹایا جسے کئی لوگ مل کر ہٹاتے تھے۔ دوسری خوبی امین یعنی امانت دار۔ کیسے پہچانا؟ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے نظریں نیچی رکھیں، بے لوث مدد کی، کوئی بدلہ نہیں مانگا اور راستے میں بھی تقویٰ کا مظاہرہ کیا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک عورت کو شوہر کے انتخاب میں کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ سفورہ نے خوبصورتی نہیں دیکھی، مال و دولت نہیں دیکھا، بلکہ اخلاق اور کردار کو دیکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر دوں، بشرطے کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی، میں آپ پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مہر تھا جو حضرت شعیب علیہ السلام نے مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا اور کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اس طرح سفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں کام شروع کر دیا۔ ان کا کام بکریاں چرانا تھا۔ یہ بظاہر ایک سادہ کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اسی طرح تیار کرتا ہے۔ صحرا میں بکریاں چرانا، تنہائی میں رہنا، جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب ایک نبی کی تربیت کا حصہ تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر، حلم اور ذمہ داری سکھا رہے تھے۔ اس دوران سفورہ نے گھر کو سنبھالا۔ وہ ایک مثالی بیوی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سفورہ انتہائی نیک، عبادت گزار، صابر اور شاکر خاتون تھیں۔ اللہ نے ان دونوں کو اولاد سے بھی نوازا۔ روایات میں 2 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے جن کے نام جرشوم اور الازر تھے۔ سفورہ نے اپنے بچوں کی تربیت بھی بہترین طریقے سے کی۔ یہ 10 سال بہت سادہ تھے، نہ کوئی آرام، نہ کوئی عیش، نہ کوئی دولت، صرف سادہ زندگی، محنت اور اللہ سے قربت۔ لیکن سفورہ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور ایسی سادہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ یہ سفورہ کی عظمت تھی۔ انہوں نے قناعت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے شکر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سفورہ کی ازدواجی زندگی ایک مثالی زندگی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا، ایک دوسرے کی مدد کی اور ایک دوسرے کے لیے دعا کی۔ یہ 10 سال سفورہ کے لیے بھی تربیت کا زمانہ تھے۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے کس عظیم مقصد کے لیے چنا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ جلد ہی ان کے شوہر اللہ کے نبی بننے والے ہیں اور انہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں تیار کر رہے تھے۔ یہ 10 سال کی سادہ زندگی انہیں آنے والی مشکلات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ 10 سال پورے ہونے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں رخصت کیا۔ یہ الوداع ایک جذباتی لمحہ رہا ہوگا۔ سفورہ اپنے والد کو چھوڑ کر جا رہی تھیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھیں، لیکن ایک مثالی بیوی کی طرح انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سفورہ اور بچوں کے ساتھ مصر کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں طور سینا کی پہاڑیاں آئیں۔ یہ سردی کی رات تھی، اندھیرا تھا اور راستہ بھول گئے تھے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ کی طرف آگ دیکھی۔ انہوں نے سفورہ سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی شعلہ لے آؤں یا آگ پر کوئی رہنمائی ملے۔ سفورہ اپنے بچوں کے ساتھ وہیں انتظار کرنے لگیں، اندھیری سرد رات میں بچوں کے ساتھ اکیلی، لیکن انہوں نے گھبرانے کی بجائے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے تو انہیں آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مشن تھا۔ فرعون دنیا کا سب سے طاقتور اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس جا کر کہنا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو سفورہ نے دیکھا کہ ان کے شوہر بدل گئے ہیں۔ ان کے چہرے پر نور تھا، ان کی آنکھوں میں یقین تھا۔ انہوں نے سفورہ کو سب کچھ بتایا۔ یہ سفورہ کے لیے ایک مشکل لمحہ رہا ہوگا۔ اب ان کے شوہر اللہ کے نبی تھے، اب انہیں فرعون کا مقابلہ کرنا تھا، اب ان کی زندگی پر خطرہ تھا۔ لیکن سفورہ نے گھبرانے کی بجائے حوصلہ دیا، انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ یہ ایک مثالی بیوی کی نشانی ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر پہنچے تو سفورہ ان کے ساتھ تھیں۔ فرعون کے دربار میں معجزات، بنی اسرائیل کی مشکلات، فرعون کے مظالم، یہ سب کچھ سفورہ نے دیکھا۔
پھر وہ عظیم دن آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل جاؤ۔ سفورہ اور ان کے بچے بھی اس سفر میں شامل تھے۔ پیچھے فرعون کی فوج تھی، آگے سمندر تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ نے معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ سفورہ نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا۔ سفورہ کی زندگی کے بارے میں اس کے بعد تفصیلات کم ملتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق وہ بنی اسرائیل کے ساتھ صحرا میں 40 سال تک رہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ بعد میں وہ مدین واپس چلی گئیں۔ لیکن جو بھی ہوا، ایک بات یقینی ہے کہ سفورہ میں ہر حال میں صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اپنے بچوں کی تربیت کی اور ایک مثالی بیوی کا کردار ادا کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سفورہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، شوہر کے انتخاب میں اخلاق اور کردار کو دیکھو۔ سفورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 خوبیاں دیکھیں، طاقت اور امانت۔ انہوں نے مال و دولت یا خوبصورتی کو معیار نہیں بنایا۔ دوسرا سبق، ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دو۔ سفورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا جب وہ مہاجر تھے، چرواہے تھے اور نبی تھے۔ تیسرا سبق، حیا اور شرم کو ہمیشہ قائم رکھو۔ سفورہ نے ہر موقع پر حیا کا مظاہرہ کیا۔ چوتھا سبق، صبر کرو۔ سفورہ نے 10 سال تک سادہ زندگی گزاری، کبھی شکایت نہیں کی۔ پانچواں سبق، اپنی رائے کا اظہار کرنے سے نہ ڈرو۔ سفورہ نے اپنے والد سے کہا کہ اس شخص کو ملازم رکھ لیں۔ چھٹا سبق، قناعت اختیار کرو۔ سفورہ نے کم وسائل میں خوشی سے زندگی گزاری۔ ساتواں سبق، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو۔ سفورہ نے اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنایا۔ آٹھواں سبق، اللہ پر توکل کرو۔ سفورہ نے ہر مشکل میں اللہ پر بھروسہ کیا۔ نواں سبق، اپنے شوہر کے خوابوں کی حمایت کرو۔ سفورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی ذمہ داری میں ان کا ساتھ دیا۔ 10واں سبق، ذہین اور سمجھدار بنو۔ سفورہ نے چند گھنٹوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں پہچان لیں۔ دوستو، سفورہ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک کامیاب شادی کی بنیاد محبت، احترام، اعتماد اور اللہ کی اطاعت پر ہوتی ہے۔ سفورہ ایک ایسی خاتون تھیں جنہوں نے اپنے وقت کی سب سے مشکل صورتحال میں بھی صبر، شکر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ وہ آج کی ہر مسلمان خاتون کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سفورہ جیسی خوبیاں عطا فرمائے، ہماری بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کو سفورہ جیسا کردار عطا فرمائے، اور ہمارے بیٹوں اور بھائیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا کردار عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسلامی تاریخ کی ایسی ہی دلچسپ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔